بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی مجلس برائے ایصال ثواب ولایت حسین خان مرحوم ابن سرفراز حسین خان مرحوم مرحومہ ام لیلہ بنت موسیٰ کاظم مرحوم منعقد ہے۔ آپ حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان ارواح کو ایصال کر دیں۔ مجلس کا آغاز تلاوت قرآن سے کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں مولوی جناب کوثر عالم پوری سے کہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات التماس ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات ان کا استقبال فرما دیں۔ اللہم صلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على
طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم اللهم صل. آپ سماعت کر رہے تھے جناب کوثر عالمپوری کو. میں پیشخانی کے لیے دعوت سخن دوں مولانا سید کاظم صاحب کو. اس سے پہلے 4 میں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنی قدرت پر کرے گا ناز ثنائے ازل، اپنی قدرت پر کرے گا ناز ثنائے ازل، حسن اکبر پیکر احمد میں جب ڈھل جائے گا، حسن اکبر پیکر احمد میں جب ڈھل جائے گا، ام لیلا ڈال دو اکبر کے چہرے پر نقاب، ورنہ یوسف کی قسم ہر آئینہ جل جائے گا، ورنہ یوسف کی قسم ہر آئینہ جل جائے گا. آئیے التماس کی جائے جناب مولانا سید کاظم صاحب سے کہ قبلہ تشریف لے آئیں. آپ حضرات التماس ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سے سرکار کا استقبال فرما دیں. جو بچھاتے ہیں زمیں پر ماتمی فرش عزا، جو بچھاتے ہیں زمیں پر ماتمی فرش عزا، عرشیاں کا رشک ہوتا ہے، وہی فرش عزا، عرشیاں کا رشک ہوتا ہے، وہی فرش عزا. بڑھ رہی ہے فاطمہ رومال ہاتھوں میں لیے، بڑھ رہی ہے فاطمہ رومال ہاتھوں میں لیے،
آج پھر گھر میں بچھاتا ہے کوئی فرش عزا، آج پھر گھر میں بچھاتا ہے کوئی فرش عزا۔ ذرا صرف ایک مطلع اور 3 شعر اور ملاحظہ فرمانے۔ نسل سے نہ رنگ سے، دولت سے نہ تلوار سے، نسل سے نہ رنگ سے، نسل سے نہ رنگ سے، دولت سے نہ تلوار سے، دین میں انسان کی عزت ہے بس کردار سے، دین میں انسان کی عزت ہے بس کردار سے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ کربلا ایک داستان غم نہیں پیغام ہے، کربلا ایک داستان غم نہیں پیغام ہے، حق کبھی ڈرتا نہیں ہے ظلم کی تلوار سے، حق کبھی ڈرتا نہیں ہے ظلم کی تلوار سے۔ بطور خاص شعر ملاحظہ فرمائیں۔ عزم محکم ہے اگر اے کربلا تیری قسم، عزم محکم ہے اگر اے کربلا تیری قسم، کٹ کے گر جاتے ہیں خنجر بھی رگوں کی دھار سے، کٹ کے گر جاتے ہیں خنجر، عزم محکم ہے اگر اے کربلا تیری قسم، کٹ کے گر جاتے ہیں خنجر بھی رگوں کی دھار سے۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں۔ جو حباب ظلم ابھرے تھے آتش کی موج پر، جو حباب ظلم ابھرے تھے آتش کی موج پر، کر دیا نابود شہ نے صبر کی بوچھار سے، کر دیا نابود شہ نے صبر کی بوچھار سے، جو حباب ظلم بھرے تھے آتش کی موج پر، کر دیا نابود شہ نے صبر کی بوچھار سے۔ اور یہ
مصرع ہوا تھا، اس پہ تضمین کا شعر ملاحظہ فرما لیں۔ کر دیا نابود شہ نے صبر کی بوچھار سے، ہے یہ مصرع بے نمازی کے بہانوں کا جواب، ہے یہ مصرع بے نمازی کے بہانوں کا جواب، قید میں سجدہ نہ چھوٹا عابد بیمار سے، قید میں سجدہ نہ چھوٹا عابد بیمار سے۔ کربلا ایک داستان غم نہیں پیغام ہے، حق کبھی ڈرتا نہیں ہے، ظلم کی تلوار سے، حق کبھی ڈرتا نہیں ہے۔ محترم ناظرین و سامعین حضرات، آپ سماعت کر رہے تھے مولانا کاظم صاحب کو۔ آئیے نہایت ادب و احترام کے ساتھ فلک خطابت کے نیر درخشاں خطیب حسن علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے التماس کی جائے کہ سرکار ممبر پر رونق افروز ہوں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات التماس ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سے سرکار کا استقبال فرما دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ولایت حسین خان مرحوم ابن سرفراز حسین خان ام لیلہ مرحومہ بنت موسیٰ کاظم مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك اللہ ربی اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد۔ آج کی یہ مجلس جو مرحوم ولایت حسین اور مرحومہ ام لیلہ کے ایصال ثواب میں منعقد ہوئی ہے، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز پر اور ان کے اخلاق پر
قرآن گفتگو کر رہا ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر کے آج کی جو مجلس کا ہمارا عنوان ہوگا وراثت صاحب کہ اسلام میں اخلاق کی کتنی اہمیت ہے۔ چنانچہ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے سورہ مبارکہ قلم کی آیت نمبر 4، چوتھی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ آپ دیکھیے اخلاق سے بہت کچھ جیتا جا سکتا ہے اور بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ شرعاً بھی درست نہیں ہے کہ کسی نبی کی اہانت کی جائے یا کسی نبی کی توہین کی جائے نکتوں کے چکر میں، لہٰذا ادھر نہیں جاتا ہوں، ورنہ آپ کو تاریخیں ملیں گی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے کتنے جو ہے وہ زحمتیں اٹھائی ہیں، مصیبتیں اٹھائی۔ 950 برس تقریباً حضرت نوح سلام اللہ علیہ نے تبلیغ کی ہے، لیکن کشتی میں کتنے آدمی آئے؟ 80+، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن کل کام کیا ہے تبلیغ کا؟ 13 + 10 23 سال فقط، اور اس 23 سال میں 1.25 لاکھ کے قریب حاجی اکٹھا ہو گئے ایک ساتھ، جبکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے لوگ تو حج پہ نہیں مشرف ہو سکے تھے اس پہلی مرتبہ میں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سا کمال تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ جو 23 برس کے اندر حضرت نے وہ کر ڈالا جو اور ادوار میں نہیں ہو سکا؟ اس کا جواب بھی میں خود سے نہیں دے سکتا ہوں، نہ مجھ کو حق ہے یہ دینے کا، لیکن قرآن مجید نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کامیابی کا راز بیان کیا ہے، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 159 159 میں ارشاد ہوتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت تھی جو آپ ان لوگوں کے لیے نرم دل ہو گئے، لین ہو گئے، لِنْتَ لَهُمْ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نرم خو ہونا، نرم دل ہونا، یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ تو ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے، اچھا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو محنت کرنی پڑیں گی، کوشش کرنی پڑے گی، تب آدمی کے اندر جیسے بیماریاں ہوتی ہیں تو ان بیماریوں کے علاج میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ کو مثلا 3 دن اینٹی بائیوٹک کھا لیا کام ہو گیا، 1 ہفتہ 10 دن کھا لیا۔ بہت سی بیماریاں ہیں جہاں 6 مہینے آپ کو دوا کھانی ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ بہت سی بیماریاں جس میں آپ کو سال بھر دوا کھانی، بہت سی بیماریاں ہیں کہ لگ گئی تو اب زندگی بھر آپ کو کھانا ہے۔ وہی حال روحانی بیماریوں میں بھی ہے کہ آسانی سے اگر بیماری لگ گئی ہے تو نہیں جائے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ مثلا حسد کی بیماری ہم کو لگ گئی ہے، کینے کی بیماری ہم کو لگ گئی ہے، بغض کی بیماری ہم کو لگ گئی ہے، غرور کی بیماری ہم کو لگ گئی ہے، تو یہ محنت کرنا پڑے گی، اور اس کے لیے ہم کو دوائیں لینی پڑیں گی۔ دوائیں سے مراد یعنی وہ روایات، وہ داستانیں، وہ واقعات، ایسی کلاسز اٹینڈ کرنی پڑیں گی کہ جس میں ہم کو سمجھایا جائے۔ مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ سال بھر محنت کریں گے، مشقت کریں گے، ہو سکتا ہے وہ چیز آ جائے۔ اسی چیز کو قرآن بھی کہتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ محنت کی بنیاد پر، آپ کی کوشش کی بنیاد پر میں بھی کہ یہ خصوصیات آپ کے اندر ہوں۔ ایک چیز یہ نرم دلی ہے، قرآن نے کہا یہ ہم عطا کرتے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمت تھی کہ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ جو ہے وہ اس قوم کے لیے نرم خو ہو گئے، نرم دل ہو گئے۔ اس کے بعد جو قرآن نے کہا ہے، اگر ہم یہ پوری زندگی کی کسی بھی انسان کے، مبلغ ہو، ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، وکیل ہو، کسی کی بھی جو عوامی زندگی ہے، اس کی کامیابی کے، دکاندار ہو، اس کی کامیابی کا جو راز بیان کیا ہے قرآن نے یہاں بیان کیا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، خدا کی رحمت ہے کہ جو آپ نرم خو ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ تند خو ہوتے، ترش مزاج ہوتے، ٹائٹ بولنے والے ہوتے، بالکل عامی زبان میں اگر کہا جائے تو لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے پیغمبر یہ سب آپ کے ساتھ سے پاس سے نکل جاتے ہو، کوئی آپ کے پاس نہ ٹکتا۔ یعنی اپنے ارد گرد اگر مجمع رکھنا چاہتے ہو
تو اخلاق ہونا چاہیے اپنے ارد گرد. اور یہ مین چیز تھی. یہ اخلاق انبیاء الہی کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ بااخلاق ہونا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن نے کہا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ تندخو ہوتے، تند مزاج ہوتے، ایک آپ کے پاس نہ ٹکتا. آپ رسول اللہ کی تاریخ دیکھیں کہ کس قدر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا گیا ہے، اذیت پہنچائی گئی ہے. لیکن یہ اخلاق تھا کہ جانی دشمن کو پیغمبر کے اخلاق نے کلمہ پڑھوایا. ہمارے یہاں اردو میں بولتے ہیں خار مغیلہ. خار مغیلہ سوائے اس کے کوئی جواب نہیں ہے اردو دا طبقے کے لیے. ببول کا کانٹا، لیکن شاید یہ ببول کا کانٹا نہیں ہے چونکہ ہوتا ہی نہیں. وہ یہ ہے مکے اور مدینے کے درمیان کانٹے دار جھاڑیاں ہیں جس میں یہ کانٹا پایا جاتا ہے. اور اس کانٹوں کی خصوصیت یہ ہے خار مغیلہ کی کہ جہاں چبھ جاتا ہے، مولی کوثر صاحب توجہ فرمائیں، کہ جہاں چبھ جاتا ہے ایسی سوزش ہوتی ہے، ایسی جلن ہوتی ہے کہ لگتا ہے شہد کی مکھی نے ڈس لیا ہے، لگتا ہے شہد کی مکھی نے آدمی کو کاٹ لیا ہے. ایک یہودی ہے، وہ بالکل جو ہم لوگوں نے پتہ نہیں جو ہے وہ وراثت صاحب آپ کے بھی پرائمری اسکول کے زمانے میں یہ واقعہ رہا ہوگا، بڑھیا والا. ہم لوگ بھی جب پرائمری اسکول میں سرکاری اسکول اسی ٹائپ کا یہ قصہ ہے بڑھیا والا. ایک یہودی جس کو سخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت عداوت تھی، اس کو اتنی سخت عداوت تھی کہ تاریخ کہتی یہ وہاں جاتا تھا. مکے اور مدینے کے درمیان یہ کانٹا ہے، یہ جھاڑی ہے. اسی طرف جو ہے وہ شیخ سعدی کا اشارہ ہے کہ در بیابان شوق کعبہ خواہی زد قدم، سرزنش ہا گر کنن خار مغیلان غم نخور. تو اس کا مطلب یہ مکے کے راستے میں ملے گا. یہ آدمی جاتا تھا وہاں اور وہاں سے وہ کانٹے بین کے، چن کے، توڑ کے جیسے بھی وہ لے کے آتا تھا. ایسی دشمنی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ وہ لا کے پیغمبر کے راستے میں وہ کانٹے بچھا دیتا تھا. اللہ اکبر. جب حضرت جاتے تو اکثر ہے کہ چپ جاتا ہے. پیغمبر واپس آتے تھے. اچھا 1 دن ہو، 2 دن ہو، 10 دن ہو، کوئی بھی آدمی ہوگا کھلے گا کیا بےہودگی ہے. یا اللہ بد دعا کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. نوح بد دعا کرے اللہ قبول کر لے، حبیب بد دعا کرے گا اللہ قبول نہیں کرے گا. لیکن بجائے بد دعا کرنے کے کچھ کہنے کے گھر واپس آتے تھے، کانٹا نکلواتے تھے، دوبارہ مسجد جاتے تھے. یہ کام تھوڑی کرتا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ وہ جاتا تھا قصاب کے یہاں سے اوجھڑیاں لاتا تھا، پچونیاں لاتا تھا، اور بلندی پہ جاتا تھا. حضرت جب گزرنے لگتے تھے تو وہ چاک کر کے ساری کثافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خالی کر دیتا تھا. 1 دن 2 دن. جبکہ روایات کیا کہتی ہیں؟ خود پیغمبر بہت صفائی پسند تھے. یہی نہیں کہ خود صفائی پسند تھے بلکہ تاکید کی ہے مسلمانوں کو کہ صفائی رکھو. ایک بار بھی رسول اللہ نے واپس آتے تھے، غسل فرماتے تھے، نہاتے تھے، دوبارہ مسجد جاتے تھے. یہ مستقل اس یہودی کا کام تھا. لیکن حضرت نے کبھی اف نہیں کیا. ایک دن حضرت جو گئے مسجد میں تو نہ اتفاق سے کانٹا چبھا اور نہ اوپر سے گندگی پھینکی گئی. حضرت جو مسجد تشریف لے گئے تو فرماتے ہیں کہ آج وہ ہمارا دوست نہیں دکھائی دیا. تو پبلک کا دماغ تو اس کی طرف نہیں جائے گا نا جو اتنا بڑا دشمن ہے. پبلک سمجھی نہیں. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ دوست کون؟ فرمایا وہ کانٹے والا، اوجھڑیوں والا. دوست؟ کہاں دوست. تب کسی نے کہا کہ صاحب وہ تو بیمار ہے، آج کل آن بیڈ ہے، وہ کیا کرے گا کچھ. پیغمبر نے کہا تو بتایا کیوں نہیں تم؟ چلو چلتے ہیں عیادت کے لیے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھن بھائی کہ جوش کا نام اسلام ہے، تاؤ کا نام اسلام ہے.
لیکن پیغمبر کی سیرت بتا رہی ہے. اطاعت رسول کا نام اسلام ہے. پیغمبر نے کہا چلو، تو لوگ کہنے لگے صاحب آپ نے اس نے ستایا ہے، نہ ہم جائیں گے نہ آپ کو جانے دیں گے. کہا خبردار، میں بھی چلوں گا اور آپ لوگوں کو بھی چلنا ہے. جوش کا نام اسلام نہیں ہے، اطاعت کا نام اسلام. چلے گئے، اس کے دروازے پہ پہنچے، دق الباب کیا تو وہ تو آن بیڈ ہے. بیوی اس کی آئی دروازے پر اور آن کے اس نے پوچھا کون؟ حضرت نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ رسول خدا. اچھا اس کو پتا ہے نا کہ میرے شوہر نے پیغمبر کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کو تو پتا ہے. تعجب، جی کیوں، خیریت؟ حضرت نے فرمایا بھائی خیریت کیا، ہم نے سنا تمہارے میاں کی طبیعت خراب ہے، معاف کرنا دیر میں اطلاع ملی ورنہ پہلے آتے. عیادت کو آئے ہیں. اب وہ تو بالکل ہکا بکا ہو گئی. ارے جس کو میرے شوہر نے اتنا ستایا وہ آدمی بیماری میں عیادت کرنے آ رہا ہے. دوڑی دوڑی گئی، شوہر سے کہا اے اجی سنتے ہو محمد آئے ہیں. اب وہ کیوں رسول اللہ کہتی، مسلمان تو تھی نہیں. محمد آئے ہیں. مسلمانوں کے رسول آئے ہیں اور تمہاری عیادت کو آئے ہیں. الٹے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ دیر ہو گئی ورنہ پہلے آتے اگر پہلے سے خبر ہوتی. کیا کہتے ہو عرشی صاحب، توجہ فرمائے حضور، کیا کہتے ہو؟ دروازہ کھولیں. اب یہ پھنس گیا. اگر بلا لیتے ہیں تو غیرت بھی تو کوئی چیز ہے. اتنا ستایا ہے، ان کا سامنا کیسے کریں گے؟ واپس کر دیتے ہیں تو عرب کے مزاج کے خلاف ہی ہے کہ دروازے پر آیا مہمان پلٹا دیا جائے. اب وہ ٹینشن میں آ گیا، بلا لیں واپس کر دیں، بلا لیں واپس کر دیں. سوچتا رہا، پھر نے کہا یہ تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے، دنیا کیا کہے گی کہ دروازے پر آیا ہوا مہمان واپس کر دیا اس نے. یہ عربوں کے لیے بڑی خراب بات تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے بلا لو، لیکن سنو ایک کام کرو. کیا کہ میرے منہ پر کپڑا ڈال دو. میری ہمت نہیں ہے اس آدمی کا سامنا کرنے کی. کپڑا ڈلوایا، حضرت اندر پہنچے. اب تو وہ لیٹا ہوا ہے نا، منہ پہ کپڑا ڈالے شرمندگی میں. حضرت نے کہا سلام علیکم. کیا حال ہے؟ ارے بھائی معاف کرنا دیر میں اطلاع. حضرت فرماتے رہے وہ چپ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوئے تب وہیں اندر سے بولتا ہے یا رسول اللہ. میں آگے بڑھ جاتا مگر یہاں روکیے. اس کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ وہ مسلمان تو نہیں ہے. اے محمد نہیں کہا اس نے. کیا کہا؟ یا رسول اللہ. اس کا مطلب کہ ان کا کام ہو گیا. یہ گئے اب یہاں سے، وہیں سے لیٹے لیٹے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی کسی بات کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کلمہ پڑھوا کے آپ مجھے مسلمان نہیں بنا لیتے. یہی تو قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے کہ لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ تند مزاج ہوتے، بد مزاج ہوتے، زبان کے خراب ہوتے، لنفضوا من حولک، ایک آپ کے پاس نہ ٹکتا سب نکل لیتے. تو یہ جو ترقی پیغمبر 23 سال میں لاکھوں لوگ جو اسلام پھیلائے وہ کس بنیاد پر؟ قرآن کہتا ہے آپ کے اخلاق کے اوپر. خود پیغمبر ایک جگہ فرماتے ہیں اپنی آمد کا مقصد بتاتے ہیں. سوال ہوگا پیغمبر کو کیوں بھیجا گیا؟ اپنے وجود کا مقصد بتاتے ہیں، اپنی بعثت کا مقصد بتاتے ہیں. فرماتے ہیں بعثت انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاقیات کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دوں. تو اصل ہنر انسان کا
کامیابی چاہتا. اور یہ وہ چیز ہے، اخلاقیات وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کی دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی. ایک روایت ہے کہ جس میں امام نے فرمایا بتاؤں ایسی عبادت جس میں کچھ کرنا نہیں ہے. بھئی آپ نماز پڑھیں گے تو اٹھنا بیٹھنا پڑے گا نا، آپ روزہ رکھیں گے دن بھر بھوکا رہنا پڑے گا نا، آپ تلاوت کریں گے تو پڑھنا پڑے گا نا، دعا کریں گے. امام نے فرمایا ایسی عبادت بتاؤ جس میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے اور عبادت ہے. لوگوں نے کہا فرمائیے. کہ الصمت وحسن الخلق، خاموشی اور اچھا اخلاق. کچھ کرنا نہیں ہے لیکن عبادت ہوتی رہے گی. تو سب سے اہم چیز جو ایک مسلمان کے لیے ہے وہ اس کا خوش خلق ہونا. کسی سے اب آئیے، جب یہ واقعہ ہم نے آپ کو سنایا، چند روایتیں سناتا ہوں، پھر ایک آدھ داستان اور نقل کروں گا انبیاء میں سے. صلوات در محمد و آل محمد. چنانچہ روایت میں ہے، فرماتے ہیں ما یوضع فی میزان امرئ یوم القیامہ. آپ نے سنا ہوگا قرآن میں بھی ہے کہ کل کو اعمال ہمارے آپ کے، ریحان میاں قرآن میں ہے نا ووضع المیزان، کل کو قیامت میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ ویٹ کس عمل میں ہوگا؟ صلوات در محمد. تولا جائے گا نا، تو ویٹ وزنی سب سے زیادہ عمل جو ترازو میں رکھا جائے گا کل کو قیامت میں، سب سے زیادہ وزنی عمل ہمارا کون سا ہوگا؟ فرماتے ہیں ما یوضع فی میزان امرئ یوم القیامہ. قیامت میں جتنے اعمال رکھے جائیں گے میزان میں، ترازو میں، اس میں افضل ترین کون ہے؟ افضل من حسن الخلق. حسن خلق، اچھے اخلاق سے زیادہ افضل کوئی عمل نہیں ہوگا. ما من شیء اسقل، وہ تو افضل تھا نا، اب یہاں ویٹ کے اوپر ہے. سب سے وزنی عمل کیا ہوگا؟ فرماتے ما من شیء اسقل فی المیزان من حسن الخلق. میزان میں کل کو جب اعمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ جو سنگین اور وزنی عمل ہوگا وہ ہمارا اچھا اخلاق ہوگا. اور اچھے اخلاق کی کم سے کم حد یہ ہے کہ کسی سے بات کیجئے تو مسکرا کے بات کیجئے، پیار سے بات کیجئے، محبت سے بات کیجئے. خوب ایک جگہ اور فرماتے ما یقدم المؤمن علی اللہ عز وجل بعمل بعد الفرائض. واجبات، فرائض یعنی واجبات، مثلا نماز ہے، روزہ ہے. فرماتے ہیں کہ ما یقدم المؤمن علی اللہ، کوئی عمل فریضے کے بعد، واجبات کے بعد، کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں فریضے کے بعد اللہ کو محبوب نہیں ہے. کس سے؟ من ان یسع الناس بخلقہ، کہ انسان لوگوں سے اخلاق سے، یعنی سب سے زیادہ پیارا عمل خدا کو محبوب، احب الی اللہ، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل واجبات کے بعد کیا ہے خدا کے نزدیک؟ کہ لوگوں سے اچھے سے ملو، حسن خلق کے ساتھ ملو. البر وحسن الخلق، فرماتے نیکی اور اچھا اخلاق یعمران الدیار، بستیوں کو آباد کرتے ہیں. بس اب اس کو پیچھے بہت بڑی لاجک ہے. حسن الخلق اور نیکی بستیوں کو آباد کرتے ہیں. دیکھیے ذرا ذرا سی بات میں 50-50 سال تک مقدمہ چلتا ہے اور لوگ برباد ہوتے ہیں. جو چیز جو ہے وہ ہم کو اپنے مکان میں جو پیسہ لگانا چاہیے تھا وہ مقدمے بازی میں لگ رہے ہیں. اگر اسی چیز کو ہم اسی وقت مسکرا کے ٹال گئے ہوتے، ہو گئی نا بات، تو کل کو وہ بھی ہمارا دوست ہو جاتا، یہ ہمارا پیسہ بھی بچ جاتا، ہمارا جو ہے وہ کھیت بھی آباد ہوتا. وہ جو 2 لاکھ روپے رکھے ہوئے تھے ہم باؤنڈری کرانے کے لیے کہ باغ لگائیں گے، وہ تو مقدمے بازی میں چلا گیا. تو کہتے ہیں البر وحسن الخلق، اچھا اخلاق اور نیکی کیا ہے؟ یعمران الدیار، دیار کو، بستیوں کو آباد کرتے ہیں. وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ، اور عمر میں اضافہ. بھئی آپ کے پاس اچھا اخلاق نہیں ہے، ذرا سی بات پہ آپ تپ رہے ہیں، ٹینشن لے رہے ہیں، اٹیک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن آدمی مسکراتا رہے
تو اس کی صحت پر بھی اثر پڑے گا نا. امام فرماتے ہیں نتیجہ اس کا کیا ہے؟ عمر میں اضافہ ہوگا. لہٰذا نیکی کے ساتھ ساتھ حسن خلق. دیکھیے پھر وہی بات آپ لوگ کہیں گے کہ صاحب یہ تو پیچھے پڑ گئے ہیں. نماز واجب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. روزہ واجب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، گناہگار ہے، کافر نہیں ہے، بٹ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے. یہ امام سے روایت ہے اصول کافی میں. آپ بہت بڑے نمازی ہیں، ہم بہت بڑے نمازی ہیں، لیکن بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. منہ بنا کر کے کہ ہم تو بڑے مومن ہیں، خبردار. اس نماز سے کیا فائدہ ہے جو تمہارے اندر اخلاق پیدا نہ کر سکے. سمجھے آپ؟ تو مین چیز یہ ہے. فرماتے ہیں حسن الخلق. تو وہ دو چیزیں تھی ایک حدیث میں کہ البر و حسن الخلق، نیکی اور اچھا اخلاق آباد کرتے ہیں بستیوں کو اور عمر میں اضافہ کرتے ہیں. دوسری روایت میں حسن الخلق یزید فی الرزق، اچھا اخلاق روزی میں اضافے کا سبب بنتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ اب تو ماشاءاللہ بہت بڑا کاروبار ہے آپ کا، بزنس ہے، یہاں سے لے کر کے جو ہے وہ ایران تک کھجور ہے، یہ وہ. ادھر کتنا قابل غور جملہ یہ ہے کہ حسن الخلق یزید فی الرزق. آپ بزنس مین ہیں، آپ کی دکان پر گیا، آپ کا جو انداز ہے نا وہ جو ہے مشتری کو دوبارہ لائے گا. نہیں یار بھائی ایک بار کہہ دیا نہیں جائیے آپ، دو بار اس نے کہا بھائی یہ پسند نہیں ہے، جاؤ یار نہیں پسند آیا، معلوم ہوتا ہے ان کا کوئی نوکر ہے، 10 کپڑے دکھائیں. پھر آپ کے پاس نہیں آئے گا. نہیں کوئی بات نہیں صاحب، جی تیسرا دیکھ لیجئے، یہ چوتھا جتنا اخلاق سے آپ پیش آئیں گے. آپ وکیل ہیں، وہ چھوڑیے دکان کی بات، آپ وکیل ہیں، وکالت میں 2 بار آدمی آئے گا، ذرا سا آپ ہٹ جائیے، ذرا سی آپ نقشے بازی کر دیجئے. ارے یار تیز وکیل تھے مگر کیا بتائیں دماغ، چلو ان سے بات کر. آپ مجلس پڑھتے ہیں، 2 مرتبہ آپ کو بلایا گیا اور ایسی نقشے بازی آپ نے کی بیچارہ پریشان ہو گیا، تیسری بار آپ کو نہیں بلائے گا. تو یہ چیزیں البر و حسن الخلق بستیوں کو آباد کرتے ہیں، عمر میں اضافہ کرتے ہیں. اس حدیث میں کیا فرمایا؟ وَيَزِيدْ فِي الرِّزْقِ، اخلاق انسان کی روزی میں اضافہ کرتا ہے. دوسری جگہ فرماتے ہیں وَحُسْنُ الْخُلْقِ مَجْلَبَةً لِلْمُوَدَّةِ، اچھا اخلاق انسان کو دوسروں کے درمیان محبوب کرتا ہے، سبب ہے محبت کا. آپ اخلاق سے پیش آئیں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے. لا قربہ کا حسن الخلق. کوئی چیز، میں نے عرض کیا کہ قربہ کی 2 میننگ ہو سکتی. ایک قربہ کا مطلب قرابت، تو لا قربہ کا حسن الخلق نہیں بھی رشتہ داری ہے، لیکن آدمی اچھا اخلاق ہے تو آپس میں بالکل ریلیشن شپ ایسی ہو جائے گی، رشتہ دار لگے گا. یا قربہ کا مطلب قربتاً اللہ، وہ اعمال وہ چیزیں جو اللہ کی قربت کا سبب بنتی ہیں. لا قربہ کا حسن الخلق، کوئی چیز اللہ سے جو قریب کرنے والی ہے حسن الخلق سے بڑھ کے نہیں ہے. سئل رسول اللہ ان اکثر ما یدخل به الجنہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی بیس پر زیادہ تو لوگ بہشتی ہوں گے. اس لیے کہ اعمال یہ کسی بنا پر ہیں، یہ کسی بنا پر ہیں، یہ کسی بنا پر ہیں. حضرت نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. میجر لوگ جو جنت میں جائیں گے کس عمل کی بنیاد پر؟ 2، ایک تقوی، دوسرے حسن الخلق، اچھا اخلاق. خوب ان اقربکم منی غدان، کل کو قیامت میں سب سے زیادہ قریب پیغمبر سے کون ہوگا؟ کہا مرکز جنت کہاں ہے؟ فرماتے ہیں اوجبکم علی شفاعتان، کل کو سب سے زیادہ قریب مجھ سے کون ہوگا جنت میں؟ 1، 2، میرے اوپر کس کی شفاعت لازم ہوگی پتا ہے؟ فرماتے اصدقکم لسانا، نمبر 1 وہ آدمی جو سچ بولتا ہو. وَأَدَّاكُمْ لِلْأَمَانَةِ، اور امانت دار ہو نمبر 1 کا.
بلکہ ایک روایت میں یہ ہے، امام فرماتے ہیں، پانچویں امام سے روایت ہے کہ اگر امیر المؤمنین کا قاتل میرے پاس کوئی امانت رکھ دے، ابن ملجم بھی، تو میں اس کو واپس کروں گا۔ تو ادائے امانت موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُكُمْ خُلُقًا، اور وہ جو جس کا اخلاق اچھا ہو، وَأَقْرَبُكُمْ مِنَ النَّاسِ، اور جو پبلک سے زیادہ قریب رہتا ہو۔ کیا مطلب ہوا پبلک سے؟ وہ بھی اخلاقی میں آئے گا، پبلک سے زیادہ قریب رہتا ہو۔ مثلا آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کو اللہ نے نوازا ہے، اور آپ کے دروازے پر دو تو جو ہے وہ چیکنگ کرنے والے بیٹھے ہیں۔ آدمی ملنا چاہے تو آپ سے مل نہیں سکتا، اپنی بات کہنا چاہے آپ سے کہہ نہیں سکتا، دین کہتا ہے نہیں۔ تم چاہے جتنے بڑے ہو جاؤ، پبلک کے ساتھ رکھو اپنے آپ کو۔ ایک جگہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ایک چیز ہمارے ہاں بولی جاتی ہے، دیکھیں، ایک ہے حدیث، ایک ہے آیت، ایک ہے حدیث قدسی۔ ایک چیز ہمارے ہاں بولی جاتی ہے، صلوات بر محمد و آل محمد، توقیع۔ توقیع کیا ہے؟ توقیع زمانہ غیبت میں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے بعض مؤمنین کو حتیٰ اور علماء کو خطوط لکھے ہیں۔ یہ جو حضرت کی طرف سے خط صادر ہوا ہے، اس کو ہمارے یہاں علمی اور حدیث کی زبان میں توقیع کہتے ہیں۔ من جملہ ان بزرگوں کے کہ جن کو امام کی طرف سے عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف حضرت کی طرف سے توقیع آئی ہے، اس میں ایک ہے مرجع بزرگ جناب حضرت آیت اللہ العظمی ابو الحسن سید ابو الحسن اصفہانی رضوان اللہ علیہ۔ اس توقیع میں جانتے ہیں امام نے کیا فرمایا؟ عجیب مرجع ہے نا، دنیا بھر کا کام ہے، لیکن امام نے وہاں بھی تاکید کی۔ فرماتے ہیں رخص نفسک للناس واجلس فی الدہلیز۔ دونوں کی میننگ تقریباً ایک ہے۔ کیا؟ رخص نفسک للناس، اپنے کو پبلک کے لیے آسان بنا دو، ایک۔ دو، واجلس فی الدہلیز، دہلیز یعنی گھر کے باہری حصہ، دہلیز پر بیٹھو۔ اس کی بھی تو میننگ وہی ہوئی نا کہ باہر بیٹھو گے، کسی کو کھٹکھٹانا نہیں ہے، بیل نہیں بجانا، وہ ڈائریکٹ تم سے مل سکتا ہے۔ یہ دو کام کرو گے، امام نے وعدہ کیا ہے، رخص نفسک للناس واجلس فی الدہلیز، اپنے کو پبلک کے لیے آسان بناؤ، گھر کے باہر دہلیز پر بیٹھو۔ فرماتے ہیں نحنو ننصرک، ہم تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس میں علماء تشریف فرمائے، جملہ اسمیہ ہے، ننصرک نہیں کہا۔ کیا فرمایا؟ نحنو ننصرک۔ یہ جملہ اسمیہ دلالت کرتا کہا ہے پر دوام اور ثبات کے اوپر، یعنی پرماننٹ مستقل ہم تمہارے مددگار رہیں گے اگر تم اپنے آپ کو یہی یہاں پیغمبر سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ، پیغمبر نے فرمایا کل کو جنت میں سب سے زیادہ قریب مجھ سے کون ہوگا، اور کس کی شفاعت میرے اوپر ضروری اور لازمی ہوگی؟ کہ نمبر ایک سچا آدمی جو سچ بولے گا، نمبر دو امانت دار آدمی، نمبر تین اچھے اخلاق والا، اور نمبر چار پبلک سے اچھے ریلیشن بنا کے چلنے والا، پبلک سے اقربکم من الناس، پبلک سے کلوز ہونے والا، قریب ہونے والا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک جگہ فرماتے اربع من کن فیہ کمل ایمانہ، چار چیزیں ہیں اگر کسی کے اندر تمہارے اندر وہ چیز آ جائے، ایمان تمہارا مکمل ہے۔ کیا کیا؟ نمبر ایک وَإِن كَانَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَىٰ قَدَمِهِ ذُنُوبًا، سر سے پیر تک اگر گناہ میں اٹا ہو تب بھی لم ينقصه ذلك، کوئی پرابلم اس کو نہیں ہوگی، ایمان مکمل ہے، ذرا سا بھی ایمان میں کمی نہیں آئے گی، یا جتنا بڑا گناہ گار ہو۔ کیا کیا؟ قال وَهُوَ الصِّدْقُ، نمبر ایک سچ بولتا ہو، نمبر دو اداء الامانہ، امانت دار ہو، والحیاء، نمبر تین غیرت دار ہو، حیا اس کے اندر ہو، نمبر چار وہی جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، حسن الخلق، اچھا اخلاق ہے۔ دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں کہ جو بسا اوقات ہمارے
گناہوں پر بھی حاوی ہو جاتی ہے، جیسے سخاوت ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ جناب موسیٰ جب 40 دن کے لیے گئے اور یہاں سامری نے کیا کیا؟ پھونک ماری، بچڑا تیار کیا، بچڑا بولنے لگا اور پبلک سے کو سمجھایا کہ اسی میں اللہ ہے۔ سب وہ چھوڑ کر کے خدا کو گوشالہ پرست ہو گئے، بچڑا پوجنے لگے۔ جناب موسیٰ جب پلٹ کے آئے، پکڑ لیا ہارون گریبان، یہ کیا ہوا؟ تو پتا چلا کہ صاحب یہ ساری بدماشی کس کی ہے؟ سامری کی ہے۔ جناب موسیٰ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کو مار دیں گے، پھانسی دے دیں گے۔ جبریل اتنا بڑا گناہ گار جس نے اتنی بڑی پبلک کو گمراہ کیا، جبریل آ گئے، لا تقتل السامری، سامری کو مت ماریے۔ ارے اتنا بڑا گڑبڑ کیا اس نے، ہماری ساری محنت پانی پھیر دیا، کیوں؟ جبریل نے جواب دیا فإنہ سخی، مت ماریے اس کو، ہائے بدماش ٹھیک ہے مگر سخی ہے۔ سخی کا کیا مطلب ہوا؟ اگر آدمی سخی ہوگا تبھی تو غریبوں پر توجہ ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں کو اتنا چاہتا ہے کہ جو اس کے بندوں کو سمجھے گا۔ صلوات بر محمد و آل۔ ان العبد لینال بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، انسان اچھے اخلاق کی بنیاد پر وہ صائم و قائم کا درجہ پا سکتا ہے۔ صائم و قائم کیا مطلب؟ دن میں روزہ رکھتا ہے، راتوں کو کھڑے ہو کر کے عبادت کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر سکے کا دو رخ ہوتا ہے۔ یہ اب تک ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر اچھا اخلاق ہے، خود قرآن نے پیغمبر کی تعریف کی ہے حسن خلق کے اوپر، ہے نا؟ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ بد اخلاق ہونا۔ بد اخلاقی پہ ایک دو سنیے، پھر ایک میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ شیطان مین کوشش اس کی ہے کہ ہم کو تپا دے، اخلاق سے باہر کر دے۔ خوب چنانچہ فرماتے ہیں من ساء خلقہ عذب نفسہ، بد اخلاق آدمی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، عذب نفسہ، اپنے کو پرابلم اپنے لیے کریٹ کرتا ہے۔ من ساء خلقہ من لہ اہلہ، حتیٰ بد اخلاق آدمی سے اس کے گھر والے خوش نہیں ہوتے، اور یہ روزمرہ میں دیکھا جاتا ہے۔ آدمی چیختا ہے، پکارتا ہے، ڈانٹتا ہے، اپنے گھر اپنے بچے بد اخلاق آدمی سے خوش نہیں ہوتے۔ من ساء خلقہ ضاق رزقہ، وہاں کیا تھا؟ حسن خلق اور نیکی، تین چیزیں بتائی گئی تھی نا۔ آبادی، بستی کو آباد کرتے ہیں، عمر میں اضافہ کرتے ہیں۔ تیسرا کیا تھا ریحان بھائی؟ روزی میں۔ اس کا بالکل الٹا یہاں ہو جائے گا، من ساء خلقہ ضاق رزقہ، جس کا اخلاق خراب ہے اس کا رزق کم ہو جائے گا۔ الخلق السیء یفسد العمل کما یفسد الخل العسل، بد اخلاقی انسان کے عمل کو ویسے ہی برباد کر دیتی ہے جیسے شہد کو سرکہ برباد کر دیتا ہے۔ قیل لرسول، یہ سن لیجیے، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر سے کسی لیڈی کے بارے میں کہا گیا ان فلانہ تصوم النہار و تقوم اللیل، فلاں خاتون جو ہے روزہ بہت رکھتی ہے، راتوں کو عبادت کرتی ہے، صاحب وہ دعا، وہ قرآن، پوری رات عبادت کرتی ہے۔ مثلا ان فلانہ تصوم النہار و تقوم اللیل، راتوں کو عبادت کرتی ہے کھڑی ہو کر کے، دن کو روزہ رکھتی، وہی سیئۃ الخلق، مگر بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، زبان پر کنٹرول نہیں ہے۔ مثلا بہت سے محلوں میں ہو جاتا ہے نا، بڑبڑ۔ ایک دن تو ایسے ہی پیغمبر جا رہے تھے تو ایک عورت ایسی بڑبڑا رہی تھی کچھ، رسول اللہ نے کہا لاؤ بھائی خاتون کے لیے کچھ کھانے کو دو، اور اس نے کہا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ کہا کون سا روزہ جب تم کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس خوب، وہی سید تؤذی جیرانہا بلسانہا، یہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو، نماز بہت پڑھتی ہے جو شروع میں نے کہا، روزہ رکھتی ہے، راتوں کو عبادت کرتی ہے، مگر تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو بہت اذیت دیتی ہے۔ فقال لا خیر فیہا، پیغمبر نے فرمایا اس عورت کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، وہی من اہل النار،
یہ عورت کس عورت کے لیے فرمایا؟ جو دن بھر روزہ رہتی ہے، رات بھر، ریحان بھائی سنا نا آپ نے، رات بھر عبادت کرتی ہے، فرماتے ہیں لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، وَهِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، یہ جہنمیوں میں ہے۔ نماز روزے کے باوجود کہا جی اگر اپنا اخلاق ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم، اور ظاہر جب یہ چیز ہے کہ بدمزاجی، بد اخلاقی، پڑوسیوں کو ستانا، یہ انسان کو جہنم تک لے جا سکتا ہے، تو شیطان تو اسی میں لگا ہوا نا، کیا کریں کہ بھائی صاحب کو راستے سے ہٹا کر کے جہنمی بنا دے۔ شیطان کو تو یہی ہے، میں نا جب نکالا گیا تو کیا کہا تھا اس نے، میں جا تو رہا ہوں صاحب، بہکاؤں گا، تو شیطان لگا ہوا ہے۔ اور یہ بھی نہ سنیے کہ صرف ہم کو، بڑے بڑوں کو صلوات پڑھیے، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ ہم کو کوشش کرنی ہے کہ اگر غصہ آ رہا ہے، بد اخلاقی بچے، تو دیکھیں اس کے پیچھے، یہ حدیثیں ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ کچھ خدا مدد کرے گا، کچھ ہم کوشش کریں گے۔ بد اخلاقی یہ بھی ایک بیماری ہے، جیسے جسم کو بیماری ہوتی ہے، ٹی بی ہو گیا ہے، کینسر ہو گیا، ویسے روح کو بیماریاں لگتی ہیں، حسد ہو گیا ہے، بغض ہو گیا ہے، کینہ ہو گیا، ویسے بد اخلاق ہونا، بد مزاج ہونا، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو کچھ حدیثوں سے، کچھ اپنی محنت سے، کچھ اللہ کی مدد سے دور ہو سکتا ہے، لیکن سامنے شیطان لگا ہوا کہ ان کو اس راستے سے ہٹاؤ۔ ایک نبی تھے جن کا نام تھا ذی الکفل، جناب ذی الکفل کے لیے یہ خاص بات تھی، کچھ کر ڈالو ان کو غصہ نہیں آتا تھا۔ تب شیطان ایسے چھوڑنے والا تو نہیں ہے نا، اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں غصہ کیسے نہیں آتا۔ جناب ذی الکفل کا جو زندگی کا روٹین تھا، جو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا روٹین حیات یہ تھا، دیکھیے روٹین حیات ادھر انگریزی، ان کا جو طرز زندگی تھا، زندگی کا جو ہے وہ روٹین آف لائف تھا، وہ یہ کہ رات بھر عبادت کرتے تھے، پوری رات، صبح کو وہ ظہر سے پہلے تک کام کرتے تھے، کھائیں گے کیا، دوپہر کے بعد عبادت کے بعد 2-4 گھنٹہ سوتے تھے۔ جیسے ہی آنکھ لگی، اچھا شیطان کون ہے؟ کیا نا، قرآن کہتا ہے کیا نا من الجن، جن ہے، فرشتہ تھوڑی ہے۔ جن کی خصوصیت یہ ہے کہ یتشکل باشکال مختلفہ حتی الکلب والخنزیر، جن جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے، وہ آدمی کی شکل میں آ گیا۔ جیسے ہی سوئے ہیں کون؟ یہ ذی الکفل، کھٹکھٹایا آدمی کی شکل میں، جی فرمائیے صاحب فلاں صاحب سے جھگڑا ہو گیا صاحب، وہ یہ ہو گیا، ذرا صاحب چلے چلتے، کہ بھئی دیکھو میری وہ ہے، تم جاؤ میرا نام بتا دینا، وہ مان جائے گا، اس کو لے تھوڑی جانا، چلا گیا وہ۔ اب اٹھ گئے تو اٹھ گئے، اب پھر پوری رات عبادت، غور کر رہے ہیں، پھر جو ہے وہ دوپہر تک کام، پھر اس کے بعد عبادت کے بعد سونا۔ جیسے ہی آنکھ لگی، صاحب وہ بتایا تو ہم نے آپ کا نام، کھٹکھٹایا، اٹھ گئے، صاحب بتایا تو میں نے آپ کا نام صاحب، مگر وہ کیا بتائیں، وہ جو ہے وہ مان نہیں رہا ہے، آپ چلے چلیے۔ تو جناب ذی الکفل نے کہا نہیں مان رہا، یہ میری انگوٹھی لے جاؤ، اس کو دکھلاؤ تو یقین ہو جائے گا کہ میں نے تم کو بھیجا ہے۔ چلا گیا، اب اٹھ گئے تو اٹھ گئے، تیسرا دن، 3 رات ہو گئے جگتے ہوئے، تیسرا دن تو جو فرما رہے ہیں، پھر آ گیا، جیسے ہی آنکھ لگی، چلے چلیے صاحب، مان نہیں رہا صاحب، چلو چل پڑے جناب ذی الکفل۔ اب کچھ دور چلے، وہ کہاں لے جائے، کوئی کیس، وہ تو تپانے کے چکر تھا، کوئی وہ نہیں ہوئے تو فلاں، تب تو غصہ آنا چاہیے تھا نا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بغیر غصہ کیے ہوئے جناب ذی الکفل واپس آ گئے۔ ہنر مین جو ہے دنیا میں یہی ہے، حسن خلق۔ اور جنہوں نے واقعی روایات اہل بیت کی پڑھی ہیں نا، ہم لوگ تو جاہل لوگ ہیں، اللہ اپنے گدھے کو گھاس کھلوا رہا ہے، ممبر پر آ گئے ہیں، ٹیٹے کر رہے ہیں، لیکن جو واقعاً متقی پرہیزگار ہیں، جنہوں نے واقعاً، جن کی نگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات پر ہے، مرحوم صلوات بر محمد و آلہ کاشف الغطاء رضوان اللہ علیہ، وہ میں رکا اس لیے کہ میں مس کر رہا تھا کہ شیخ جعفر کاشف الغطاء کبیر یا ان کے کسی،
مرحوم کاشف الغطا رضوان اللہ علیہ حرم امیر المومنین، دیکھیے آپ، حرم امیر المومنین نجف اشرف میں نماز پڑھا رہے ہیں مغربین کے بعد. کوئی ان کے پاس خمس کی رقم آ گئی سہم سادات کی، اسی وقت مغرب و عشاء کے درمیان پلٹے، سادات کو ان کا حق دے دیا، یا مغرب سے پہلے بانٹ بوٹ کے ختم کر دیا. نماز شروع ہو گئی، مغرب کی نماز ختم ہوئی جیسے ہی ویسے ہی ایک کوئی سیدہ. اچھا دیکھیے، جب آدمی پریشان ہوتا ہے نا، کہتے ہیں وہ کہ اذا یئس الانسان طال لسانه کالصنور المغلوب یصول علی الکلب. جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے نا تو اس کی زبان لامبی ہو جاتی ہے، جیسے بلی جب یقین ہو جائے کہ نہیں بچیں گے تو کتے پہ جھپٹ پڑتی ہے. تو پریشان حال آدمی اس کی یوں بھی جو ہے وہ غریب رہا ہوگا پریشان، وہ آ گیا. یہ مغرب سے پہلے بانٹ چکے، اب ان کے پاس نہیں ہے. نماز مغرب ختم ہوئی حرم امیر المومنین میں، کہتا ہے شیخ لاؤ میرا حق دو. حضرت نے فرمایا کہ بھیا آپ لیٹ ہو گئے، اب تو ختم ہو گیا، اب نہیں ہے، تشریف لے آئیے، پھر آئیے گا. اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے صاحب کھکار کے تھوک دیا مرحوم کاشف الغطا کے منہ پہ تھوک دیا. آپ بتائیے کیا حشر ہونا چاہیے تھا اس کو؟ ہے یا نہیں ہے؟ پبلک میں کچھ ہوا، انہوں نے کہا کچھ نہیں، سب لوگ چپ چاپ، کوئی جواب نہیں. یہ ابا ہے، سمجھے آپ؟ ابا لے لی خود. کہیں کہیں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، یہاں فیض آباد میں بھی ہے، سیدین بھائی نماز جمعہ کے بعد وہ حسین اختر صاحب وہ کیا ڈبہ لے کے گھومتے ہیں نا صفوں میں، وہ ایسے ہی مرحوم کاشف الغطا اتنا بڑا عالم مرجع، یہ ابا ایسے اٹھائی، صفوں میں خود گئے. جس کو بھی شیخ کی داڑھی سے محبت ہے وہ سید کی مدد کرے. اب جس کو جو ہے 10 20 50 سب نے ڈالا کہ بھئی اب آگا کھڑے ہو گئے تو کیا کیا جائے. سب نے ڈالا، کہا بھائی معذرت چاہتے ہیں، یہ لیجیے آپ تشریف لے جائیے. یہ عام آدمی میں یہ صفت پیدا ہو سکتی ہے؟ اہل بیت کہ سے وابستہ ہونے کا یہ اثر ہے. اللہ اکبر. آپ اتنی بڑی کربلا دیکھ لیجیے، اتنی بڑی کربلا دیکھ لیجیے آپ، ایک جگہ کہیں کسی اصحاب حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں کہیں بدخلقی کا مظاہرہ ہے؟ یہ علماء تشریف فرمائے، مولانا کاظم صاحب آپ کی نظر ہے مقاتل پر. کہیں حضرت عباس کو دیکھ لیجئے آپ، حبیب ابن مظاہر کو دیکھ لیجئے آپ، مسلم ابن اوسجہ کو دیکھ لیجئے آپ. جو اصحاب حسین سب بھوکے ہیں نا 3 دن کے، سب پہ چڑچڑاپن آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ پورے قافلے حسینی میں کہیں بدخلقی نظر آئے گی؟ 2 محرم سے لے کے 10 محرم تک آدمی دیکھ کے بتائے. اللہ اکبر. دیکھیے غضبناک ہونا ایک اور چیز ہے، بد دعا دینا وہ ایک اور چیز ہے، اور وہ بھی بد دعا کے اسباب تھے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر سعد کو بد دعا دی ہے کربلا میں کہ خدا جو ہے تجھ کو رائے کا جو بھی نصیب نہیں کرے گا. وہ پورا اس کا، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں آخر تک امام اخلاق سے گفتگو کرتے رہے. وہ کبھی انشاءاللہ خدا توفیق دے کہ جو شب عاشور امام حسین علیہ السلام کی اور ابن سعد کی گفتگو بیان کرنے کے لائق ہے. حتیٰ وہاں بھی یا جو تاریخ میں کہتی جناب عباس کو غصہ آیا، وہ بد اخلاقی نہیں ہے، سیدھے وہ ہونا چاہیے تھا وہی کہ جب آ کر کے شمر کہتا ہے کہ آؤ ہم تمہارے لیے امان نامہ لائے ہیں، چھوڑ دو تم حسین کو، وہاں محکم جواب ہی عین عبادت تھی. لعنت ہو تیرے اوپر، تیرے امیر کے اوپر، میرے لیے امان نامہ لایا ہے اور فرزند زہرا کے لیے کوئی امان نامہ نہیں ہے. بس مجلس تمام کی میں نے. آئیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو خدا بد خلقی اور بد اخلاقی سے محفوظ فرمائے. اللہ اکبر. چلے جا رہے تھے، سنیے چوتھے امام کے لیے ہے. ایک آدمی کی نظر پڑی امام زین العابدین علیہ السلام، لگا گالیاں بکنے، الٹا پلٹ. امام جواب نہیں دے، چپ.
آخر میں تپ گیا، ہم آپ ہی کو کہہ رہے ہیں۔ حضرت نے کہا جی میں آپ ہی کو اوائڈ کر رہا ہوں۔ یہ اخلاق ہے اہل بیت کا۔ ایک دن اور چوتھے ہی امام کا نکلے تو ایک آدمی نے امام کو برا بھلا کہنا، تو وہ جو حضرت کے ساتھ تھے وہ کہنے نہیں جانے دو۔ جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو ایسے ہی زبان اس کی خراب ہو جاتی۔ یہ ابا اٹھائی، اس کے اوپر ڈال دی، کہ بہت سی چیزیں ہماری مخفی ہیں یار، جانتے نہیں، تم بتاؤ کوئی پرابلم ہو تو بتاؤ، عرض کروں تو خدمت تمہاری کر دوں۔ اور پھر کہا بھائی اس کو 1000 روپیہ دے دو۔ گالی کے بعد یہ سنا، یہ ہے نا کہ حسن خلق محبت لاتا ہے، حسن خلق آباد کرتا ہے بستیوں کو۔ تو ایسے ہی دیکھتا کہتا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا خوب جانتا اپنی رسالت کہاں رکھے۔ لیکن واقعی کتنے بدقسمت لوگ ہیں اس دور کے کہ ایسی شخصیتیں ملی، رسول اللہ جیسا بااخلاق، اور ان کے اوپر کوڑا پھینکا گیا۔ امام حسن علیہ السلام جیسا بااخلاق، اس کو اس طرح سے شہید کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت، یہ سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ احمق تھے وہ سب، دیوانے تھے وہ سب، جن ذوات مقدسہ کو اپنی نجات کا ذریعہ بنا سکتے تھے، بخشش کا ذریعہ بنا سکتے تھے، ان کے اوپر 3 دن تک پانی بند رکھا گیا۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ سب چلے گئے۔ آپ سوچئے، دشمن کا سپاہی کہتا ہے، 2-4 جملے مصائب پڑھ دوں اور ختم دعا۔ دشمن کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا تھا کہ ایک بھری دوپہر میں جس کے بھائی، بھتیجے، بھانجے، اعزا، اقربا شہید ہو گئے ہوں اور وہ خود 3 دن کا پیاسا ہو۔ کہتا ہے لیکن جب حسین میدان میں آئے ہیں اور مولا نے تلوار نکالی ہے، فوجیں بھاگتی تھیں اور امام حسین علیہ السلام سے بھاگتی تھی اور امام سے عافیت طلب کرتی تھی، امان طلب کرتی تھی۔ اور جب یہ بھاگتے تھے تو میرا مولا تڑپ کے کہتا تھا کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ تم نے میرے اکبر کو مارا ہے۔ کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ تم نے میرے عباس کو مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر آئے۔ ان یزیدی جانوروں سے کہیں زیادہ سمجھدار امام حسین علیہ السلام کا راہوار ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام گر پڑے ہیں گھوڑے سے تو ذوالجناح کو احساس ہوا جب کہ میرا سوار گر پڑا ہے، تو تاریخ کہتی ہے لجام کو دانتوں میں دباتا تھا اور لا کے امام کے دست مبارک پر رکھتا تھا۔ مطلب شاید جانور ہے نا، اپنے دل کی بات نہیں کہہ پائے گا نا، لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں شاید جانور کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ اگر ایک مرتبہ لجام پکڑ کے حسین میری پشت پہ سوار ہو جاتے آقا تو میں دوڑ کے زینب تک پہنچا دیتا۔ اتنے میں ابن سعد ملعون نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے۔ گھیر لیا ہر طرف سے سپاہیوں نے۔ روایت کہتی ہے جانور نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا، بعض روایتوں میں ہے 40، بعض روایتوں میں ہے 17 یزیدیوں کو ذوالجناح نے مارا ہے۔ جب کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا تو روایت کہتی ہے ابن سعد نے کہا جانے دو، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ فلما امن الجواد، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا پھر بھاگ کے آ گیا امام حسین کے پاس، لیکن اب لجام نہیں رکھ رہا ہے، لگتا ہے مایوس ہو گیا ہے کہ سوار نہیں ہو پائیں گے۔ اپنی پیشانی کو یا زلفوں کو امام کے خون سے رنگین کیا، تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا در خیمہ پر آیا، آن کے خیمے میں خیمے کے دروازے پر ہنہنانا شروع کیا۔ ہم اور آپ تو جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا، امام جانور کی زبان سمجھتے ہیں۔ 5ویں امام امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں دروازے پر خیمے کے آ کے ذوالجناح اپنی زبان میں کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا۔ اور یہ کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ ذوالجناح کی آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیویاں گھبرا کے نکل آئیں، کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کچھ نے آ کے گھوڑے کے پیروں کو پکڑ لیا۔ روایت
شاید کہتی ہے اتنے میں 3-4 برس کی بچی آتی ہے، کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے، حال سوقیہ ابھی ام قتلت شانہ، ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ حضرات بھی دہرائیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ كذلك الله ربنا، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس کا ثواب مرحوم ولایت حسین خان ابن سرفراز حسین خان اور مرحومہ ام لیلہ بنت محمد موسیٰ مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔